الحمد والثناء لله الذي لا يحصي ثناءه إلا هو وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم وأشرفهم محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين لا سيما بقية الله في العالمين والأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أوصيكم نفسي وعباد الله بتقوى الله اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى۔ میں سب سے پہلے اپنے نفس اور اپنی ذات کو اور دوسرے مرحلے میں آپ مومنین کرام حاضرین نماز جمعہ اور موالیان حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام کو تقوی الہی کو اپنی زندگی کے ہر قدم پر، ہر سانس میں، زندگی کے ہر شعبے میں اپنا منشور زندگی بنانے کی نصیحت کرتا ہوں، اور باتقوی زندگی جو کہ قرآن مجید اور تعلیمات اہل محمد میں ہماری ہی باحفاظت مقصد تک پہنچنے کا اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کو اسی عقیدہ کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ، اسی جدیت کے ساتھ اپنی زندگی میں اسلام کے ہر حکم کو بجا لانے کی تلقین کرتا ہوں۔ عرض کیا تھا کہ جب تک ہم اسلام کو ایک مقدس چیز سمجھ کر زندگی سے علیحدہ، یعنی ہماری زندگی اپنی ہے، اسلام ایک مقدس چیز ہے، ائمہ طاہرین مقدس ذوات مقدسہ ہیں، قرآن مجید مقدس کتاب ہے، ہم نے ان کو چومنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان سے عقیدت کا اظہار کرنا ہے۔ باقی زندگی سے کہتے نہیں ہیں، بعض تو کہتے ہیں کہ یہ خود کہنا نا کہ ہم کہاں اور وہ کہاں، اس جملے کا معنی کوئی نہیں سمجھ رہا ہوتا، اس کا اصل حجیت قرآن اور اہل بیت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں ہم۔ حجت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ نے احتجاج کرنا ہے ہم پر۔ قرآن مجید نے جہاں مقصد بعثت انبیاء ذکر کیا ہے، کہا رسلم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت من بعد الرسل۔ اللہ نے یہ بشر کی لباس میں رسول مبشرین اور منذرین بنا کر اس لیے بھیجے ہیں کہ کل قیامت کے دن کوئی انسان اللہ کے سامنے احتجاج نہ کر سکے۔ کیسے احتجاج؟ کہ میرے اللہ دیکھو نا، ہمارے اندر خواہشات تھیں، ہمارے ساتھ پیٹ تھا، ہماری بہت سارے غرائض تھیں، وہ غرائض ہمیں ان چیزوں کی طرف دعوت دیتے تھے، ان چیزوں کی کشش موجود تھی، اس کشش کی وجہ سے ہم ان کاموں کے مرتکب ہوئے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو ہم آج رسوائی کے اس مقام پر نہ کھڑے ہوتے۔ بارہا یہ روایت عرض کی ہے کہ جب جوان یہ کہے گا نا کہ میری خواہش تھی اور وہ عروج پر تھی اور گناہ کے مواقع میسر تھے، تو پھر میں کیا کرتا؟ اگر نہ ہوتا اس طرح میری ساخت تو مجھ سے گناہ نہ ہوتا۔ اس وقت اللہ
معاشر کے میدان میں کہے گا کہ یوسف کو لے آؤ۔ اب دیکھیں نا، ہم خود شیعہ بعض اوقات جس طرح ائمہ کو یعنی احترام بہت ہوتا ہے اس میں، لیکن اگر یوسف کا اور اس جوان کا آپس میں کوئی سنخیت ہی نہ ہو، یوسف تو فرشتہ ہے، یوسف تو نور ہے، یوسف میں تو گناہ کی خواہش ہی نہیں ہے، یوسف تو الیاذ باللہ مرد اور وہ اس کی خصوصیات ہی، تو پھر اللہ اس کو لے آ کر احتجاج کیسے کرے گا؟ یہ بندہ کہہ سکتا ہے نا کہ میں بشر ہوں وہ نور، میں آدمی ہوں وہ فرشتہ، میرے اندر غرائز ہیں اس کے اندر نہیں ہے، نہیں ہے ایسے، یہ تقدس نہیں ہے، یہ اللہ اور ائمہ طاہرین کا جو اللہ کا بھیجنے کا اور ان کا آنے کا مقصد ہے، اس سے انکار ہے۔ ان کو لباس بشر میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے، اور ان کو تمام انسانی بہرحال کہ جائے کہ ہم روتے ہیں نا سید الشہداء کو اور کہتے ہیں کہ فضیلت ہے جناب امیر کی کہ 3 دن فقیر مسکین اور اسیر کو دیا کھانا اور آپ افطار، خوب اگر وہ ان کو بشری بھوک ہی نہ ہو، ان کو اگر پیاس ہی نہ ہو، پھر تو یہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جس کو بھوک نہیں لگتی اس کی کیا فضیلت ہے پانی کے ساتھ افطار کرنا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جب دین کو اپنی زندگی کے متن میں لے آئیں گے، اس دن خطبہ جمعہ کا مقصد معلوم ہو جائے گا۔ ابھی ہم آتے ہیں معاف رکھنا، پھر آپ کو بات سنانی پڑتی ہے جو ہے بات ان کی جو آپ کے بعد آتے ہیں، وہ جو ہفتے کے بعد نہیں جاتے گرجا میں کہ جا کے گناہ بخشوا لیں چوم چاٹ کے بتوں کو، ہم بعین ہی جمعے میں اسی طرح آتے ہیں کہ جمعے کے بعد ناخن شاخن کاٹ کے مونچھیں چھوٹی کر کے جا کے مسجد کو ہاتھ لگا کے آخری رکعت میں شروع ہونے کے بعد جائیں اور ختم ہونے سے پہلے سیڑھیوں سے نکل جائیں ہو کے۔ یہ جمعہ نہیں ہے اسلامی جمعہ۔ میں نے عرض کیا کہ ہفتہ وار خطاب جو ہے نا وہ 2 رکعتوں کی جگہ پر ہے، اور اس میں باس ہے تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کا کیا نقش ہے ہماری زندگی کے اندر۔ جب ہم یعنی اس طرح اسلام، اور یہ میں مثال کے ساتھ بہت ساری مشکل ابحاث کو ایسے سمیٹ رہا ہوں اس مثال میں۔ فارسی میں کہتے ہیں کوزہ گر، وہ جو مٹی کے برتن بناتا تھا نا، وہ بھی ہون جوان نسل نو دسنا ہی مشکل ہے کہ کوزہ گر کیا ہوتا ہے۔ یہ جو سفید داڑھیوں والے ہیں نا، ان سے پوچھنا، پہلے ایک صنعت تھی جو مٹی کے برتن بناتا تھا، بجلی والی مشین اس کے پاس نہیں ہوتی تھی، نیچے پاؤں سے مشین چلاتا تھا، اوپر مٹی گوند کے رکھ کے اس کے اوپر اپنے وہ ہنرمندانہ ہاتھ رکھتا تھا، اس مٹی کو ایسے رنگ اور ایسی شکلیں دیتا تھا کہ ابھی تک جہاں آپ کے وہ کیا ہوتے ہیں آج کل بھی ان کو رکھتے ہیں، پہلے تو وہ ضروریات زندگی میں ہوتے تھے، برتن تمام مٹی کے ہی ہوتے تھے، آج کل رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو شو پیس کے طور پر، یعنی لیتے بھی ہیں اور خریدتے ہیں۔ یہ بالکل انسان اس دنیا میں اسی طرح، یہ ذمہ داری کے ساتھ مثال میں علماء کرام کی دی ہوئی، جو انسان شناس علماء کرام ہیں ان کی، کہ جس طرح وہ گوندی ہوئی مٹی کو، تیار مٹی کو اس مشین کے اوپر رکھتا تھا نا، یہ انسان دنیا میں ایسے آیا ہے۔
اب مثال میں الجھنا بھی نہیں ہوتا اور مثال کے ساتھ مقصد کو مطلب کو سمجھنا بھی ہوتا ہے۔ صلوات اس طرح پڑھیں کہ توجہ سب کی میری طرف ہو جائے۔ صلی اللہ محمد علیہ وسلم۔ یہ جو بیچارہ مٹی کا ایک آتا تھا نا، ایک حصہ وہ نکال کر اس کے اوپر رکھتا تھا، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں میں آیا ہوں یہاں جائے سکون نہیں ہے ایک لحظہ بھی۔ وہ نیچے سے ایک محرک ہے جو اس کو حرکت میں، اس کو سنبھلنا ہے، سنبھلنا۔ اگر ایک چکر اس کا غفلت میں آ گیا، وہ اگر آپ نے دیکھی ہوتی جوانوں نے تو پھر یہ مثال سمجھ آنی تھی۔ وہ اوپر ہاتھ رکھتا تھا، اس کو کنٹرول کرتا تھا، ایک ایک چکر میں یہ خوبصورت سے خوبصورت تر بنتا جاتا تھا۔ وہ جو چند منٹ پہلے مٹی تھی، وہ بعد میں آدمی دیکھ دیکھ کے آنکھوں کو سکون ملتا تھا کہ مٹی سے بنا کیا ہے۔ لیکن اگر غفلت کے ہاتھ چند منٹ کی، چند سیکنڈ کی غفلت وہاں برتی جاتی تھی، پھر وہ اتنی کوئی بھیانک شکل اختیار کر جاتا تھا، اس کو وہاں اس علاقے سے باہر پھینکنا پڑتا تھا۔ حضرت انسان نہ اپنی زندگی سے، اپنی مرضی سے آیا ہے یہاں کائنات میں، اور نہ ہی کوئی اس کو وقت معلوم ہے کہ کب مجھے واپس بلایا جائے گا اور یہ سفر ختم ہو جانا ہے۔ درمیان میں یہ قرآن اور اہل بیت کے متبرک اور ان باصناعت ہاتھوں میں انسان بننے کے لیے آیا ہے۔ قرآن مجید آئیڈیالوجی دے رہی ہے انسانیت کی، شناخت۔ پچھلے ہفتے میں 4 مرحلے بیان کیے تھے نا، کہ یہی 4 مرحلے ہیں انسان کے اس زندگی میں، اس دنیا کے ساتھ رابطے کے۔ پہلا شناخت ہے، دوسرا دریافت ہے، تیسرا گردیدن اور چوتھا گرداندن۔ یہ فارسی کے لفظ ہیں، عربی کے اگر چاہتے ہیں تو پہلا مرحلہ ہے کہ اس دنیا کو پہچانے۔ پہچان صرف کافی نہیں ہوتی، پھر اس کو درک کرے۔ پہلے سنے کہ آگ گرم ہوتی ہے، پھر ہاتھ قریب جا کے جب لمس کرتا ہے نا، اس وقت دریافت ہوتا ہے کہ آگ کیا ہے۔ پہلے شناخت تھی، اب دریافت ہے۔ اس کے بعد اب اس کا ایکشن ہونا ہے، اس شناخت اور دریافت کے بعد، کہ آگ کے طرف آگے نہیں بڑھنا بلکہ پیچھے ہٹنا ہے۔ جب شناخت اور دریافت کے بعد دنیا کی یہ انسان خود بن جائے گا، جس سے بچنا ہے اس سے بچے گا، جس کو حاصل کرنا ہے اس کو حاصل کرے گا، یہ بننا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے جو علم عرفان نے بتایا ہے، کہ جب انسان قرآن اور اہل بیت کی صحیح شناخت، ان کی شناخت کے مطابق دنیا کی شناخت، اور پھر اس کائنات کو دریافت کر لے، اور اسی شناخت اور دریافت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے، پھر یہی مٹی کا انسان، یہی بشر جس کو قرآن مجید کہہ رہا ہے، یہی اگر مردے کو ٹھوکر مارے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا، یہی اگر پرندے کو بِإِذْنِ اللہ، مٹی کے پرندے کو پرندے کی شکل بنا کے پھونک مارے گا تو وہ اڑنا شروع کر دے گا۔ یہ اثر ہے انسان کا کائنات پر اگر ان 4 مرحلوں سے گزر کے آئے۔ میں نے جو گزارش کرنی تھی کہ اگر ہم اس کو باور کریں کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی اس کے خلاف ہم نے سنا ہوا ہے، ہم نے یہی مجالس میں یہی دین دیا ہے،
کہ قرآن و اہل بیت مقدسات ہیں، ان کا احترام کرنا ہے، ان کو چومنا ہے، اور ان کا ہماری زندگی کے ساتھ کوئی تعلق۔ سیاست ہماری اپنی ہے، کاروبار ہمارا اپنا ہے، فکر ہماری اپنی ہے، بچوں کے لیے سکول کا انتخاب ہمارا اپنا ہے، بچوں کے لیے لباس کا انتخاب ہماری مرضی کا ہے، بچوں کی شادیاں ہم نے اپنی فکر کے مطابق کرنی ہے، اہل بیت کا احترام کرنا ہے اور قرآن مجید کو چومنا ہے۔ یہ دین، اس کے یہی اثرات ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں۔ لیکن اگر ہم سمجھے کہ قدم قدم پر ایک قدم اور دوسرا سانس نہ آئے جب تک علی کی پیروی نہ ہو، کوئی صبح نہ ہو جو قرآن مجید سے ابتدا نہ ہو زندگی کی، کوئی شام نہ ہو جو قرآن مجید کے مطابق اور دستور آل محمد کے مطابق نہ ہو، پھر میں تقریباً ہر خطبہ جمعہ میں عرض کرتا ہوں، باقی تو سارے جو نقصانات ہیں سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر، آئلی طور پر، ہمارا گھر جو اللہ نے اور دین نے جنت بنایا تھا وہ جہنم ہے۔ بچے کو جس کو اللہ نے کہا نا کہ شادی کر، نصف دین تیرا محفوظ ہو جائے گا اس شادی کے ساتھ، یہ اہل بیت نے کہا ہے اور قرآن مجید نے کہا ہے جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہارے وجود کے اندر سے یہ تمہاری زوجہ بنائی گئی ہے، تمہارے ہی مٹی سے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اے باہر کا تھکا ہوا انسان، اے بھاگ بھاگ کے دنیا کے پیچھے سکون کو کھو بیٹھا انسان، یہ اللہ نے خاتون اور زوجہ جیسی عظیم معجزہ نما نعمت تجھے دی ہے، اس لیے کہ جب تو گھر میں پہلا قدم رکھے اس کے نرم لہجے اور استقبال سے تیری تمام تھکاوٹیں اور اضطراب ختم ہو جائیں۔ اگر ہم نے اس کو بطور دین لیا ہوتا، اگر ہم نے علی اور فاطمہ صلوات اللہ علیہما وہ علی جس کو یوں نہج البلاغہ جناب امیر نے کہا کہ انہوں نے اتنا مجھے گرایا کہ سلام کرنا بجائے خود، جناب امیر نے کہا مجھے سلام کا جواب کوئی نہیں دیتا تھا، وہ دکھی علی، وہ معاشرے کی گراوٹ کی وجہ سے مصیبتوں کے پہاڑوں میں پسا ہوا علی، جناب سید کے جنازے پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے دکھ میرے ختم ہو جاتے تھے جب تجھے دیکھتا تھا۔ یہ رشتے ہمارے، زوجہ ہمارے لیے بجائے باعث سکون کے، اسی کی وجہ سے ہمارے سکون چھن گئے ہیں۔ جب ہم نے برطانوی شادی کی، جب ہم نے علوی شادی نہیں کی، جب ہم نے قرآنی شادی نہیں کی، ہم نے جو انڈیا کی فلم میں دیکھتے ہیں اس کو امام مانا ہوا ہے، اس فلم کو وہ ہمارا امام ہے۔ شادی بتاتی ہے، اس سے تو سکون نہیں آتا، اس سے تو گھر برباد ہوتے ہیں۔ بچہ اور بیٹی جو، یہ بھی قرآن مجید نے کہا کہ یہ سکون ہے، یہ اضطراب کا بیٹی اور بیٹا، یہ وہ پھول ہیں جن کو دیکھنے اور سونگھنے سے، یہ مارا مارا جو پھر رہا ہے دنیا میں انسان، اور دنیا
دار الغرور، متاع الغرور، ٹھوکروں کی جگہ، مصیبتوں سے بھری ہوئی۔ وہ خط جو امام مجتبیٰ کو جناب امیر کا پڑھا تھا، جناب امیر نے اپنے بیٹے کو جو شناخت دی دنیا کی، کہا ہر طرف سے مصیبتوں کے تیر تیری انتظار میں ہیں۔ وہاں یہ بیٹا اور بیٹی جس نے انسان کو سکون عطا کرنا ہے، اسی اولاد کی وجہ سے ہمارا سکون برباد ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے قرآن اور اہل بیت کو اپنی زندگی سے مقدس بنا کر نکال دیا ہے کہ یہ بت ہیں، ان کی پوجا ہم نے کرنی ہے، ان کی پیروی نہ۔ میرے بھائی اور بزرگوں، مجالس میں اگر کوئی یہ عقیدت آپ کو اہل بیت اور قرآن کی دے، یہ دھوکہ ہوگا۔ سب سے بڑا ظلم شہید مطہری نے کہا کہ اہل بیت پر شاید شمر سے بھی بڑا ظلم، یعنی وہ بندہ سٹیج پر کر کے جاتا ہے جو مقصد حسین پر خنجر چلا کے جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شمر نے حسین کا جسم کاٹا ہے، مقصد اس کو نہیں روک سکے، نہ شام والے نہ کوفہ والے نہ لیکن جو منبر پہ آ کے الٹی شناخت، غلط مسیحیت اور ہندو پن دے کے جاتا ہے اسلام کی جگہ پر، یہ میں نہیں کہہ رہا اور شہید مطہری نہیں کہہ رہے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہ لشکر یزید سے بڑے جو قاتلین اور ظالمین ہیں وہ ہیں جو مکتب اہل بیت سے منحرف کرتے ہیں۔ بس جب نقطہ ہی ہوتا ہے، جب زاویہ بدل جائے سوچ کا، پھر انسان دور سے دور جاتا ہے۔ میں آج عرض یہ کرنا چاہتا تھا، بارہا عرض کیا کہ خطبہ جمعہ کا ٹائم اتنا ہوتا ہے کہ کوئی بحث نہیں کی جا سکتی، جہاں اشارات ہو سکتے ہیں۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک سوشل میڈیا پر، وہ ویسے تو سرجیکل اسپیشلسٹ ہے، پروفیسر جاوید اقبال، ان کا ایک کلپ ہے، اب تو وہ چھوٹا سا ہے، وہ سنے اس نے، بھئی ہم اچھی زندگی کس طرح گزار سکتے ہیں۔ اس نے 4 حصوں میں انہوں نے کہا کہ یہ جو سامنے انسان نظر آ رہا ہے نا، یہ اصل میں 4 انسان ہیں، ان کو یعنی 25% یعنی اس میں تقسیم کریں، یہ چاروں جو چیزیں ہیں اس کے اندر جو چل رہی ہیں، یہ مینیج ہوں گی تو اس کو سکون آئے گا، ورنہ یہ اضطراب کا شکار رہے گا۔ پہلی اس نے کہا تھا فزیکل کوشچنٹس کا جو ہے PQ، اس میں اس نے ایز اے ڈاکٹر بتایا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آدمی نمازیں پڑھے، روزہ رکھے اور کھانے پینے کے آداب، سونے جاگنے کے آداب جو اسلام نے بتائے ہیں فزیکلی زندگی کے لیے، اس کا خیال نہ رکھنا، اتنا ہی مجرم ہے انسان جو اپنے جسمانی صحت کا خیال نہیں رکھتا، وہ مجرم ہے، وہ بے تقوی ہے قرآن کی نظر میں۔ پھر اس نے کہا تھا کہ انٹلیکچوئل انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے، یہ جناب امیر نے کہا کہ ہر روز جو انسان نہیں سیکھے وہ مغبون، جس کے 2 دن برابر ہیں علمی لحاظ سے، جتنا عالم آج تھا اتنا ہی کل ہے۔ جناب امیر اور نہیں، اور کوئی کہتا تو شیعہ اتنی توجہ نہ دیتے، جناب امیر نے کہا یہ مغبون ہے، یہ غبن میں ہے، یہ دھوکے میں ہے، یہ گھاٹے میں ہے، یہ اپنی قسمت کا ماتم کرے۔ جو معرفت کی لحاظ سے جہاں کل کھڑا تھا آج بھی وہاں کھڑا ہے، اور آگے
صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس کا آج کل کی نسبت پیچھے ہو، یعنی کل تک چل رہا تھا، آج ہوا ملعون، لعنت گالی نہیں ہے، بد دعا ہے محرومی کی۔ معصوم فرما رہے ہیں، جو کہتا ہے کہ کل تو میں نماز پڑھتا تو میری آنکھوں میں آنسو آتے تھے، میں مجلس میں جاتا تھا میری بڑی کیفیت طاری ہوتی تھی، آج میں ایسے ہوں کہ میری آنکھ خشک ہو گئی ہے۔ یہ پیچھے چلا گیا ہے، اس کا کوئی نقصان ہو گیا ہے۔ پھر انہوں نے ای کیو ایموشنل کویشچن جو ہے نفسیات، یہ بہت بڑا باب ہے۔ جو قرآن مجید میں پتہ نہیں کتنی آیات ہیں جو نفسیاتی ہیں۔ ایک دو بزرگان نے قوم میں اکٹھا کیا ہے جو روایات ہیں جن کا تعلق نفسیات سے ہے، سائیکالوجی سے ہے، وہ ہم نے نہیں پڑھی، اس کو اس زاویے سے ہم نے نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ اور قرآن مجید کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا جس کو ہر وقت غصہ آیا رہتا ہے میری طرح، انہوں نے کہا وہ بے شک فزیکلی طور پر فٹ ہو، بے شک وہ ابلیس سے بڑا عالم بن جائے، اس کی زندگی میں سکون نہیں، وہ نفسیاتی طور پر بیمار ہے۔ باقاعدہ روایات اہل بیت ہیں کہ جو ہر وقت غصے میں رہتے ہیں وہ اپنا علاج کرے، اور قرآن مجید اور روایات اہل بیت میں اس کا ایسا ہے۔ چوتھا اسپرچول کویشچن، یعنی مذہبی آپ اب جوان مذہب کا نام سنتے ہوئے ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ اس نے انہوں نے کہا مذہبی آپ نہ، انہوں نے کہا آپ کا ہدف زندگی کیا ہے؟ جاتا ہے صبح ڈاکٹر کلینک پہ کہ بیوی نے کہا کہ فلاں ماڈل کی کار لینی ہے، وہاں جو داخل نہیں ہونے والا مریض اس کو بھی مریض کر کے داخل کرنا ہے تاکہ بیوی کی کار آ جائے۔ ایک ڈاکٹر یہ ہے، اور ایک ڈاکٹر وہ ہے جو صبح اٹھتا ہے اور نماز 2 رکعت پڑھ کے وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں اپنی ڈیوٹی پر کہ ہمارے شہر سے مرض اور امراض ختم ہو جائے۔ یہ دونوں ڈاکٹر ہیں، لیکن ایک علوی ڈاکٹر ہے، ایک اموی ڈاکٹر ہے جو اپنے فائدے کے لیے معاشرے کو مار دے، یہ بنو امیہ ہے، اور جو معاشرے کی حیات کے لیے اپنے اصغر کی قربانی دے دے، اس کو بنو ہاشم اور اہل بیت کہتے ہیں۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الاطیبین الانجبین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم علی امیر المؤمنین وقائد غر المحجلین مولی الموحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہا وعلی الحسن المجتبی وحسین الشہید بکربلا وعلی ابن الحسین سید العابدین وسید الساجدین وزین العابدین ومحمد ابن علی الباقر العلم النبیین وجعفر ابن محمد الصادق الامین وموسى بن جعفر القاسم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي
والحسن ابن علی العسکری والخلف القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبجمنہ رزق الورا اللہم عجل فرجہ وساہل مخرجہ وقح ناظرنا بنظرۃ منا علیہ۔ خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں قرآن مجید اور اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھ کر، شناخت کے بعد، دریافت کے بعد اپنے وجود کا حصہ بنا کر اس پھول کی طرح اگر ایک بھی شیعہ پوری دنیا میں ہو، اس کی خوشبو سے پوری کائنات معطر ہو، وہ شیعہ علی ہے، وہ عزادار سید الشہداء ہے۔ ذات واجب ہمیں اپنی مجالس میں، اپنی محافل میں جو مقصد حسین ہے اور مقصد اہل بیت ہے، اس کو صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وقت کم ہے، میں جو ملکی حالات ہیں ان کے بارے میں دو تین باتیں جن کا اب وقت نہیں ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک سنیریو چلا ہوا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جو ٹی وی پر بیٹھے رہتے ہیں، فلاں رہا ہو گیا ہے تو اب کیس ختم ہونے والا ہے، تو دوسرا یہ ہو گیا ہے، تو وہ اس کے پیچھے پیچھے کچھ کام ہو چکا ہے۔ یہ جو بل پاس ہوا ہے شیعوں کے خلاف، جس کے سارے جو قانون دان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قانوناً یہ بل پاس ہو سکتا ہی نہیں تھا، شرائط ہی نہیں تھی، اور اب تو یہ بھی آ گیا ہے کہ جنہوں نے سائن کیے ہیں انہوں نے کتنے کتنے پیسے لیے ہیں دستخط کرنے کی، جہاں سے یہ پاس ہوا ہے۔ ہم اس طرف متوجہ نہیں ہیں کہ کون سی طاقت ہے جو ایک دفعہ ٹوٹ گئی تھی، شاید ہمارے کوئی اللہ نے دعا قبول کر لی تھی، یا پاکستان کا کوئی بعض اوقات چھوٹے بچوں پر رحم کہا کہ اللہ ایک قوم کے مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ کوئی تھا یہ جو دہشت گردی والا، اور یہ جو مصیبت تھی پاکستان کے لیے، جس نے، اور بہت سارے مسائل ہیں لیکن بالخصوص جس نے قرآن مجید کو پاکستان کو گالی بنا کے رکھ دیا ہے دنیا میں، دہشت گردی وہ آسیب ہے، دہشت گردی وہ مصیبت ہے پاکستان کے لیے۔ باقی ہم جتنی معیشتی بحرانوں، سیاسی بحرانوں میں گزر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہمارا وقار ختم کر دیا ہے، ہمارا پاکستان کا تقدس اور احترام ختم ہو گیا ہے دہشت گردی کی وجہ سے۔ اور اس سنیریو کے پیچھے یہ جو ٹرینڈ چلا رہا ہے، یہ پچھلے آپ کہیں 1-1.5 سال سے، اس کے اندر ان دہشت گردوں نے پھر اپنے مورچے سنبھال لیے ہوئے ہیں پوری طاقت کے ساتھ۔ اب وقت نہیں ہے، پچھلے جمعے میں نے عرض کرنا تھا، آرمی نے وزیرستان میں اٹیک کیا ہے آپریشن کے طور پر طالبان کے ٹھکانے پر، انہوں نے ان کے بندے مار دیے ہیں۔ ایٹمی طاقت پاکستان کی دنیا کی پتہ نہیں کتنے نمبر پر اعلیٰ ترین فوج، انہوں نے معلومات لے کے، ظاہر جو آپریشن کرتا ہے اس کے پاس معلومات ہوتی ہیں، اگلا تو غافل ہوتا ہے، ظاہراً تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کو تباہ و برباد، ان کی نسلیں ختم کر دینی چاہیے تھی وہاں سے، انہوں نے ان کو مارا ہے۔ جیسے مجھے یاد آ رہا ہے 4 یا 6 آرمی کے افراد شہید ہو گئے ہیں۔ خوب آپ کیا سوچ رہے ہیں، مطلب کیا، کہاں؟ صرف ایک یہ ہے کہ دعا کریں، دعا کریں، مجالس اور عزاداری کے دن ہیں، مجالس میں دعا کریں، ہمارا جو بکھرا ہوا وجود ہے وہ متحد ہو جائے اس عزاداری کی وجہ سے، اور اپنے وجود کا اظہار کرے۔ اور پاکستان میں یہ 40 آ رہی ہے، اور پھر 1 ربیع الاول کو اس کو پاکستان میں کربلا بنا کے دکھائیں
کہ حسینی کون ہوتے ہیں، اپنے وجود کا اظہار کریں۔ آپ سے علی اکبر کوئی نہیں مانگ رہا 40 پر، آپ سے علی اصغر کوئی نہیں مانگ رہا، صرف نکلے تو صحیح اس طرح کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں عزادار رہتے ہیں، یہاں حسین کے پیروکار رہتے ہیں، یہاں اپنی مشکلات کا حل تلاش کرنے والی قوم موجود ہے۔ آج 14 صفر ہے، گزشتہ کل بعض روایات کے مطابق ایک ایسا المیہ، ایک ایسی شہادت ہے 13 صفر کو۔ عزادارو جنہیں میں تو واقع لوگ پڑھ دیتے ہیں، ہم سن کے بھی ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، اور پڑھنے والوں کے بھی۔ 4 سال کی بچی کو چپ کرانے کے لیے بابے کا ساتھ دیا گیا زندان میں۔ نام میں ہے تاریخ میں تھوڑا سا اختلاف، لیکن اس بچی کا مقتل میں کئی جگہوں پر جب حسین تیار ہو کے نکلے ہیں نا خیموں سے، اس وقت بابے کو نہیں کہا نہ جاؤ، گھوڑے کے پیر پکڑ کے کہہ رہی تھی گھوڑا میرے بابے کو نہ لے جاؤ۔ پھر اس کا تذکرہ اس وقت ہے جب ذوالجناح واپس آئی ہے نا، بڑا معصوم